تقسیم کا ایک تاثر ہمیں مل رہا ہے، بار بار خبریں آ رہی ہیں، رہنماؤں کے استعفے آ رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف میں؟ بہت شکریہ آپ کا جی۔ دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ڈویژن نہیں ہے، میں کیٹیگوریکلی یہ اسٹیٹ کر رہا ہوں، کوئی ڈویژن نہیں ہے۔ جہاں تک رہا عمر ایوب صاحب کے استعفے کا معاملہ، تو انہوں نے اسی اپنے استعفے میں ایک اپنی جو وجوہات ہیں اس کو بھی بڑا کلیئرلی اسٹیٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کے پاس دو بڑے عہدے ہیں، ایک لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی میں، اور دوسرا یہ جو ہے سیکرٹری جنرل کا۔ دونوں عہدے جو ہیں وہ فل ٹائم ڈیووشن ڈیمانڈ کرتے ہیں، اس لیے انہوں نے فیل کیا ہے کہ وہ دونوں عہدوں کے ساتھ ایک وقت میں انصاف نہیں کرنے پا رہے تھے، اس لیے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دیں گے اور کانسنٹریٹ کریں گے اپنا جو عہدہ ہے ایز لیڈر آف دی اپوزیشن۔ لیکن اس کے بعد آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پارلیمنٹری کمیٹی نے یونینیمس ریزولوشن پاس کیا تھا کہ اس میں ان لوگوں کو کہا تھا کہ عمر صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ اپنا استعفیٰ جو وہ ودرا کریں، اور انہوں نے چیئرمین فار لائف عمران خان صاحب سے یہ بھی درخواست کی تھی کہ وہ ان کا استعفیٰ قبول نہ کریں۔ آج ہماری کور کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، لمبی میٹنگ تھی، بہت سی چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اور ہم نے اس میں جو پارلیمنٹری کمیٹی کا جو ریزولوشن تھا اس کو ریٹریٹ کیا ہے، اور ہم نے عمر ایوب صاحب کی سروسز کو اکنالج کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں، اور اس کے ساتھ ہی چیئرمین عمران خان صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ وہ عمر ایوب صاحب کا استعفیٰ قبول نہ کریں۔ اچھا رؤف صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو استعفیٰ آیا تھا ایک پس منظر میں آیا تھا، اور وہ پس منظر یہ تھا کہ کچھ لوگ باقاعدہ طور پر میدان میں آ کر کہہ رہے تھے کہ، اور آپ کی پارٹی سے ان کا تعلق تھا، انہیں تحفظات تھے پارٹی کے حوالے سے، کچھ آپ کے کارکنوں کو تحفظات تھے، اور کچھ ایسا دیکھا بھی گیا کہ کچھ دھکم پیل بھی کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، تو یہ اس پس منظر میں استعفیٰ آیا تھا۔ جی، پارٹی کے رینکس میں میں بالکل اکنالج کرتا ہوں کہ لوگوں کو تھوڑے سے خدشات ہیں کہ 1 سال ہونے کے باوجود ابھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ہیں اور ان کی رہائی جو ہے وہ نہیں ممکن ہو پائی، لیکن ہم بار بار ان کو یقین دلاتے رہتے ہیں کہ جہاں تک کوشش کرنے کا سوال ہے وہ تو پارٹی کی لیڈرشپ پوری کوشش کر رہی ہے اپنے کارکنان کے ساتھ مل کر، لیکن انفارچونیٹلی اس وقت ہمارا جو سامنا ہے وہ ایک فسطائی ریاست کے ساتھ ہے، ایک فسطائی حکومت کے ساتھ ہے، جس کی وجہ سے رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسی لیے خان صاحب ابھی تک باہر سے نہیں نکل سکے۔ لیکن اب 4 مقدموں میں سے 3 میں تو ان کو رہائی مل چکی ہوئی ہے، ایک آخری جو عدت کا مقدمہ ہے وہ رہتا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے کہ عنقریب وہ آ جائیں گے۔ جہاں تک اس ڈسٹربنس کا سوال ہے سر، اس کے بارے میں ایک انویسٹیگیشن کمیٹی بنائی گئی تھی، اس کی جو پریلیمنری رپورٹ ہے وہ سامنے آئی ہے، اور وہ جو فائنڈنگز ہوں گی اس کے مطابق اس کے اوپر بھی اقدامات کیے جائیں گے۔ اچھا رؤف صاحب، آپ کے بارے میں تحریک انصاف کی جو موجودہ قیادت ہے وہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوئی خاص کام نہیں کر رہی، سرگرم نہیں ہے، یا شاید چاہتی نہیں ہے کہ وہ باہر آئیں، تو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے حوالے سے کیا کیا جا رہا ہے؟ آپ کی سیاسی کمیٹی بھی ہے، پھر کور کمیٹی بھی ہے، کیا لاہ عمل اس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ وکلاء بھی آپ کے پاس بڑے اچھے ہیں۔ دیکھیے، میں نے ابھی میرا خیال ہے کچھ دیر پہلے اسی قسم کے سوال کا جواب آپ کو دیا ہے۔ خان صاحب کے خلاف 4 مقدمے تھے جن میں ان کو سزائیں ہوئی تھی، ان میں سے 3 میں خان صاحب کی رہائی ہو چکی ہوئی ہے، ایک مقدمہ رہتا ہے جو کہ عدت کا مقدمہ ہے، اس کا فیصلہ بھی تقریباً 2-2.5 ہفتے پہلے آ جانا چاہیے تھا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کس طریقے سے زبردستی اس فیصلے کو آگے کروایا گیا، اور اب آ کے ایک خاص جج انہوں نے اپوائنٹ کیا، اور اس جج کے ذریعے انہوں نے جو ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر وہ فیصلہ صادر کیا۔ یہ ہمارا کیس جو ہے اب ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہمیں کبھی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-1 ہفتے 2-2.5 ہفتوں میں اس کا فیصلہ آ جائے گا، اور اگر خان صاحب کو کسی اور کیس میں بک نہیں کیا جاتا تو وہ خان صاحب اس کے بعد رہا ہو سکیں گے۔ ایشو یہ ہے کہ جو ریاست کے اور حکومت کے جو ارادے ہیں اس سلسلے میں وہ ہمیں پہلے بھی ٹھیک نہیں لگتے تھے، اب بھی ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ نہیں انٹرسٹڈ کہ خان صاحب جو ہیں وہ رہا ہو کے باہر آئیں، کیونکہ ان کو خوف ہے کہ اس کے بعد ایک جو پولیٹیکل موومنٹ ہے وہ میسو لیول کے اوپر شروع ہوگی، جس کو کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس ملک کا قانون جو میں نے دیکھا ہے کہ انگڑائیاں لے رہا ہے، وہ جاگ رہا ہے، وہاں سے تازہ ہوا کے جھونکے آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جج صاحبان جنہوں نے یہ پوزیشن لی ہے آئین اور قانون کی مطابقت سے فیصلے کرنے کی، وہ کس حد تک
اپنے اس جو ان کا ارادہ ہے اس میں کامیاب رہتے ہیں. مجھے بہت امید ہے, میرا لاسٹ آرٹیکل بھی اسی کے اوپر تھا, میں فیل کرتا ہوں کہ عدلیہ اس ملک کی تاریخ کو ری شیپ کرنے میں, ری رائٹ کرنے میں ایک میجر کردار ادا کرنے جا رہی ہے. اچھا رؤف صاحب, آپ کی جو پارلیمانی پارٹی ہے کیا وہ متحد ہے؟ کیونکہ ایک بات آ رہی تھی کہ کچھ لوگ اور بالخصوص شاندانہ گلزار صاحبہ سے یہ باتیں منسوب کی جا رہی تھیں کہ کوئی ایک نیا گروپ بن رہا ہے اور جو عدم اعتماد کا اظہار کرے گا باقی آپ کی پارٹی کے, یعنی پارٹی کی پالیسیوں کے حوالے سے. کیا اس گروپ کی خبروں میں کچھ حقیقت ہے, یا آپ نے, کیونکہ بات یہ بھی چل رہی ہے کہ انضباطی کارروائی کا بھی کچھ فیصلہ کر رہے ہیں کسی کے خلاف؟ دیکھیے, جہاں تک شاندانہ گلزار صاحبہ کا تعلق ہے تو ان کا 3 یا 4 دن پہلے ان کا ایک ٹویٹ آ گیا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ان کا فون جو تھا وہ لاکڈ رہا تھا. انہوں نے کوئی اس سلسلے میں ٹویٹ نہیں کیا اور انہوں نے اس میں ری ٹویٹ کیا تھا کہ ان کی جو ڈیووشن اینڈ کمٹمنٹ ہے وہ پارٹی کے ساتھ ہے, پارٹی کے لیڈر کے ساتھ ہے. سو یہ تو بات آلریڈی کلیریفائی کی جا چکی ہے شاندانہ صاحبہ کی طرف سے. اس کے علاوہ میری ذاتی ملاقاتیں ہوئی ہیں چند لوگوں سے اور انہوں نے کمپلیٹلی ڈینائی کیا ہے کہ خدا نخواستہ پارٹی کے اندر کسی فارورڈ بلاک جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو حبیب صاحب, میں کمپلیٹ کانفیڈنس کے ساتھ یہ عرض کر سکتا ہوں کہ نہیں, ایسی کوئی مناسبت, ایسا کوئی پراسپیکٹ نہیں ہے. ہاں, پارٹی کے اندر آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, سب جانتے ہیں, مختلف آراء ہوتی ہیں. صرف پارٹی میں ڈسپلن جو ہے وہ قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر مختلف آراء کے لیے فورم جو ہے وہ ہمارے پاس پارٹی کے انٹرنل فورم ہے, کور کمیٹی ہے اور پولیٹیکل کمیٹی ہے, وہاں کریں اور وہاں جو فیصلے ہوتے ہیں پھر ان کے ساتھ ہماری رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ ہم ابائڈ کریں. اور اگر وہ کوئی اس کو پبلک فورم میں نہ لے کے جائیں, انفارچونیٹلی یہ ہوتا رہا ہے. اور اس سلسلے میں بھی آج کور کمیٹی نے ایک یونانیمس ریزولوشن پاس کیا ہے اور اس میں انہوں نے باور کروایا ہے اپنے تمام اراکین کو کہ یہ جو ایک انڈسپلن کا جو ایک ایلیمنٹ ہے جو فلٹر کر گیا ہے پارٹی کے اندر, اس کو ختم کیا جانا چاہیے اور پارٹی کے فورمز کا استعمال کرنا چاہیے اپنے آراء جو ہیں, اپنی رائے جو ہے اس کے اظہار کے. اچھا رؤف صاحب, ایک اعتراض یہ بھی آ رہا ہے پاکستان تحریک انصاف پر کہ عوامی جو مسائل ہیں ان کو لے کر, خاص طور پر جو بجلی کے بلز ہیں اور بجٹ میں جو میسو ٹیکسز لگائے گئے ہیں, اس کے علاوہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, اس پر پاکستان تحریک انصاف اس طرح سے اپوزیشن نہیں کر رہی ہے جس طرح سے کرنی چاہیے. اگر آپ ہمارے لوگوں کی تقریریں بجٹ سیشن میں دیکھیں, میں بہت عمر میں بہت بڑا آدمی ہوں, لیکن میں نے آج تک, میں اسمبلی کے سیشن یوزلی بہت فالو کرتا ہوں. آپ اس کوالٹی کی تقریریں اور اتنی سبسٹینٹیو تقریریں میرا خیال ہے کہ آپ کو پاکستان کی پریویس ہسٹری میں نہیں ملیں گی. ہمارے لوگوں نے پورے زور کے ساتھ جو عوام کے مسائل ہیں ان کو اجاگر کیا. اگر آپ کہیں گے تو میں ان کی جو ویڈیوز وغیرہ ہیں وہ بھی میں آپ کو بھجوا دوں گا, آپ بھی دیکھ لیجئے گا, حبیب صاحب بھی دیکھ لیں گے. میں آئی ایم پرسنلی ویری امپریسڈ ٹو نو ود دا وے ان لوگوں نے یہ لوگوں کے مسائل کو پروجیکٹ کیا. دوسرا, ہم اگر آج تک اپنا جو پولیٹیکل موومنٹ ہے وہ شروع نہیں کر سکے تو وہ ہماری کمزوری نہیں ہے بلکہ وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے ان کی ریلکٹنس ہے. 3-3.5 مہینے سے ہم کوشش کر رہے ہیں, ہمیں پہلی اجازت ملی ہے اور وہ بھی این او سی ابھی نہیں ملا ترنول میں جلسہ کرنے کی. تو یہ جو اجازت وغیرہ ملتی ہے وی ول بی آؤٹ. چلتے چلتے ایک بات بتائیے گا کہ یہ جو آپ مختلف جماعتوں سے روابط کرنے کی بات کر رہے ہیں, تو کیا شاہد خاقان عباسی صاحب کی جماعت سے بھی رابطہ ہوگا؟ وہ بھی ان روابط میں آ سکتی ہے, اس اتحاد کا حصہ بن سکتی ہے؟ شاہد خاقان عباسی صاحب بہت اچھے انسان ہیں جی, اور ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اگر کوئی میوچول ولنگنس ہوئی تو کوئی مذائقہ نہیں کہ ہم ان کے ساتھ بھی بات چیت کریں. وہ کافی دیر سے پاکستان میں جمہوریت اور آئین کی بات کر رہے ہیں اور وہی بات ہم بھی کر رہے ہیں. یونانیمٹی اگر ہو کہیں, اگر ایک کامنالٹی آف انٹرسٹ ہو تو ڈیفینیٹلی انگیج کرنا چاہیے. خان صاحب کی پالیسی بھی یہ ہے کہ ان 3 مینڈیٹ چور جماعتوں کے علاوہ باقی تمام سے انگیج کیا جائے گا.